اس کے بعد ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک اور وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ نا ہمارا حج اسکیم کے تحت ہمارا نا قرآن دازی میں حج کا نام ہمارے شوہر کا نام نکلا ہے، ہم دونوں کا بیٹا، تو یہ قرآن دازی میں نکلا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس پہ خمس واجب ہے دینا؟ جی خمس کا کیا ان دیکھیں کا جی، ہے، واجب ہے دینا ہم نے یا ہم نے اس سے آپ مجھے بتائیں، پوچھ کے بتا دیجیے۔ ہم نے اس سے پہلے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ یعنی اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انسان جب زیارات کے لیے جانا چاہے تو جو پیسہ زیارات کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں اس کا خمس دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی حج پہ جاتا ہے تو اس پر جو ہے نا وہ خمس واجب ہوتا ہے۔ حالانکہ خمس کا یعنی یہ حج سے سفر حج یا سفر زیارت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ پیسہ جو آپ حج کے لیے جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں یا زیارات کے لگا رہے ہیں، یہ پیسہ اگر بچت ہے، یعنی کما کے اور اپنی ضروریات زندگی میں اس کو خرچ کر کے یہ رقم جو ہے نا وہ بچی ہوئی ہے، تو اس کا آپ کو خمس دینا ہے۔ اور اگر بچت نہیں ہے تو جو ہے نا وہ پھر خمس واجب نہیں ہے۔ آپ حج کے لیے جائیں یا نہ جائیں، اگر آپ کے پاس بچت ہے تو اس کا جو ہے نا 20% 20% آپ دیں، جس کو خمس کہتے ہیں۔ اور اگر جو ہے نا بچت نہیں ہے تو پھر آپ حج کے لیے جائیں یا نہ جائیں، آپ پر خمس واجب نہیں ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچت ہے یا بچت نہیں ہے۔ ہر حج پہ جانے والے پر نہ خمس واجب ہے اور نہ سب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ بچت ہے، آپ کے مال میں تو خمس واجب ہے، حج کیا زیارت کے لیے آپ جائیں یا نہ جائیں۔ اور بچت نہیں ہے تو پھر آپ پر خمس واجب نہیں ہے، زیارات کے لیے جائیں یا نہ جائیں، حج کے لیے جائیں یا نہ جائیں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد خمس کے ریلیٹڈ ہی ہمارے پاس ایک اور سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان قرضہ لے کر، مثلا کسی سے ہم نے قرضہ لیا 1,00,000 روپے، اور اس کو ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ہر مہینے 5,000 روپے آپ کو لوٹائیں گے، اور ہم اس 1,00,000 روپے کو اپنے پیسوں میں شامل کر کے زیارات پہ چلے گئے اور زیارات سے واپس آئے، اور پھر ہر مہینے 5,000 روپے اس جس سے قرضہ لیا تھا اس شخص کو دینے لگے، لیکن یہ جو 5,000 روپے کر کے 1,00,000 روپے ہمیں لوٹانے ہیں، اس میں تقریباً 20 مہینے لگ جائیں گے۔ تو جو 20 مہینے لگ رہے ہیں اس دورانیے میں سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، تو کیا وہ جو ہم نے قرضہ 1,00,000 کا لیا تھا اس پر ہمیں خمس ادا کرنا ہوگا، یا کسی صورتحال میں اس قرضے پر خمس ادا واجب ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور یہ قرض کا پیسہ جو آپ کا مقروض ہے اس کے پاس سال بھر پڑا رہے تو اس پر خمس واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، یہ آمدنی نہیں شمار نہیں ہوتا، یہ قرض آمدنی شمار نہیں ہوتا۔ جیسے تنخواہ آپ کی آمدنی ہے، آپ زمیندار ہیں، یہ گندم وغیرہ، یا مثلا باغ ہیں آپ کے پھلوں کے، یا مثلا آپ صنعت کار ہیں، یہ کمائی ہے، کمائی ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں فقہا کے اختلاف ہے، بعض اس کو آمدنی یا کمائی شمار کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ جیسے ہدیہ ہے، تحفہ یا گفٹ، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی آمدنی ہے۔ یہ اگر بچت میں آئے تو یا سال بھر پڑا رہے وہ گفٹ کا سامان، وہ آپ پر خمس واجب ہے۔ جبکہ رہبر معظم وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہدیہ یا گفٹ جو ہے آپ کے پاس بے شک سال بھر پڑا رہے، اس میں جو ہے نا خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کسی سے آپ قرض لاتے ہیں، وہ تقریباً کسی کے نزدیک بھی وہ آپ کی آمدنی میں شمار وہ نہیں ہوتا پیسہ، لہٰذا اس میں خمس واجب نہیں ہے۔ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ 1 سال تک 2 سال تک نہیں لوٹاتا تو اس پر خمس واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو یہ آمدنی نہیں ہے، اس میں خمس نہیں ہے۔ یہ قرض کا پیسہ آپ کے پاس سال بھر بھی پڑا رہے تو اس میں خمس نہیں ہے۔ جی